السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بایو کے ہم اگلے ٹاپک پر آج ہم موجود ہیں، جو کہ ہمارا اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے، ایڈز سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جنسی عمل سے ایک فرد سے دوسرے فرد تک پھیلتی ہے، اور اس کے علاوہ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں جن سے کہ یہ بیماری ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ بیماری کیا ہوتی ہے اور اس سے انسانی جسم پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کہ غیر محتاط جو جنسی عمل ہے اس کے ذریعے سے یہ پھیلتی ہے، اور یہ مرد سے عورت کو بھی لگ سکتی ہے اور عورت سے مرد کو بھی لگ سکتی ہے، یعنی دونوں میں سے اگر کوئی ایک انفیکٹڈ ہے تو ان سے یہ بیماری دونوں میں سے کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیورنگ چائلڈ برتھ نیا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کو بھی لگ سکتی ہے، اگر ماں کو یہ بیماری ہے تو وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یوزڈ سرنج سے انجیکشن آپ لگوانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ایسی نیڈل استعمال کر دی ہے، جیسے کہ بہت سے نشئی افراد سرنج کے ذریعے سے بھی نشہ کرتے ہیں، تو ایسی کسی کو پڑی ہوئی سرنج مل گئی اور اس نے انجیکشن کے لیے اس کا استعمال کر لیا۔ خیر آج کل تو کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن ان کیس اگر کوئی ایسی کوئی یوزڈ سرنج استعمال کر دیتا ہے تو اس سے بھی یوزڈ سرنج سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے، ان کیس کہ وہ جو شخص تھا جس نے اس کو استعمال کیا وہ اس سے متاثرہ تھا۔ تو ایڈس جو ہے یہ 4 لیٹر سے مل کر بنا یہ لفظ AIDS، اس کا جو مخفف ہے، جو ایبریویشن ہے، اے سے بنتا ہے ایکوائرڈ، آئی سے امیون، ڈی سے ڈیفیشنسی اینڈ ایس سے سنڈروم۔ تو یہ ایڈس کی فل فارم ہے کہ ایڈس اسٹینڈس فار ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس بیماری کے لگنے سے جسم میں جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اندر جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو مزاحمت ہے جو آٹومیٹکلی قدرت نے ہم کو عطا کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ شخص جو ہے وہ جلد از جلد بیماریوں میں گھرتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک جان لیوا مرض ہے جس سے کہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور ایک شخص سے دوسرے شخص کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے کہ جو غیر محتاط جنسی عمل ہے اس سے پرہیز کیا جائے اور بچا جائے، تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ باہم افراد میں نہ پھیلے۔ اور یہ پھیلتی کیسے ہے جی؟ یہ سیکشول ایکٹیویٹی تو ہو گئی، اس کے علاوہ یوز آف انفیکٹڈ نیڈلز اور ٹرانسفیوژن آف انفیکٹڈ بلڈ، انفیکٹڈ نیڈل کی بھی بات ہو گئی، جنسی عمل کی بھی بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ ٹرانسفیوژن آف انفیکٹڈ بلڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متاثرہ خون ایسے شخص سے خون لے لیتے ہیں جو کہ ایڈز کا مریض تھا، تو وہ بلڈ اگر کسی اور کو لگایا جاتا ہے تو وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے نہایت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بلڈ استعمال کیا جائے وہ اگر کسی مریض کو لگانا پڑ جائے تو وہ 100% ٹیسٹڈ ہو۔ اس کے علاوہ کسی سرنج کا استعمال نہ کیا جائے، ہر بار انجیکشن کے لیے نئی سرنج لگائی جائے، اور اس سے ہم اس بیماری سے جو بچ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا پیراگراف تھا جس میں ایڈز کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک جان لیوا مرض ہے، کس طرح سے یہ پھیلتا ہے، اور بچاؤ اس کا یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، غیر محتاط جو جنسی عمل ہے یہ نہ کیا جائے، اور دوسرا جو بلڈ یا پھر انفیکٹڈ سرنج ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو ان چیزوں پر عمل کر کے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن اس وقت ہمارے ملک کے اندر کتنی تعداد میں اس ایڈز کے مریض موجود ہیں؟ تو اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشن پروگرام آن ایڈز، جو کہ UN ایڈز کے نام سے یہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، تو اس کے مطابق ہماری آبادی میں سے 70,000 سے 80,000 تک کے جو افراد ہیں اس بیماری سے جو ہیں وہ متاثرہ ہیں، جو کہ پوری آبادی کا 0.1% بنتے ہیں۔ اڈلٹ پاپولیشن مطلب جوان آدمی ہیں، جوان مرد عورت ہیں، خواتین مرد عورت ہیں، تو ان جوان مرد عورت میں کا جو 0.1% ہے وہ اس بیماری سے متاثرہ ہے۔ تو یہ جی آخری ٹاپک تھا ہمارا، ایڈز سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز۔ تو یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے جس میں ایڈز کے بارے میں بتایا گیا۔
کہ ایڈز ہوتا کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے، اور بچاؤ اس سے جو ہے ہم احتیاط کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو اس کے بعد ہماری جو آگے ٹاپک ہے وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹس ہیں اور شارٹ کوسچن ہیں، اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز ہیں، تو ان کو ہم جی اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں جی۔